بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نظر میں بلا شک ان مفتیوں کے اس جرم سے زیادہ بھیانک جرم وہ ہے کیونکہ انہوں نے اس جرم کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اسلام سے مائنس کرنے کی کوشش کی، اور بلا شک اس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کام انجام دیا اس مفتی نے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اور کسی بھی عمل سے ہم منسوب نہیں کرتے تمام علماء اہل سنت کو، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ شخص تو ظالم تھا، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی تو یہ اچھا ہوا تاکہ اس قسم کا ظلم کا سلسلہ ختم ہو، خصوصاً عوام اہل سنت پر جو ظلم چل رہا ہے۔ اب یہ بتاتے چلیں کہ آج سے 700 سال پہلے ہی بعض علماء اہل سنت ان چیزوں کی جانب توجہ دلا چکے ہیں، گو کہ تفصیل سے ان موضوعات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج جو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں وہ کیا ہے تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ والا کام کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ خلفاء کے درمیان، حاکموں کے درمیان، علماء کے درمیان، فقہا کے درمیان، قاضیوں کے درمیان، علماء اہل سنت میں سینکڑوں سالوں سے بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، اور خود علماء اہل سنت کے نزدیک اکثر لوگ ان کاموں میں مبتلا ہیں۔ اب اگر یہ کام کوئی شخص کرے، انڈیویجولی کر رہا ہو، تو قطعاً اس کی ویڈیو کو وائرل کرنا صحیح نہیں، کسی کی جاسوسی کر کے اس قسم کی ویڈیوز کو وائرل کرنا بالکل صحیح نہیں۔ لیکن اس قسم کے لوگ جو معصوم لوگوں کو ورغلاتے ہوں یا بلیک میل کرتے ہوں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوں، تو بلا شک ان کے خلاف اگر اس قسم کا کام ہو رہا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ قانونی حد میں رہتے ہوئے ان کاموں کو کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس قسم کے افراد پر بھی عوام کو حد جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر ہے 174، اور اس میں ایک موضوع ہے، اور جو پہلا موضوع ہے وہ یہ کہ ولید ابن عبد الملک ابن مروان نے یہ کہا، لولا ان اللہ ذکر آل لوط فی القرآن ما ظننت ان ذکرا یفعل ھذا بذکر۔ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ قرآن میں قوم لوط کا ذکر نہیں کرتا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مرد یہ کام کرتا۔ اب یہ اس خلیفۃ المسلمین اور اہل سنت کے اس جاہل خلیفہ کی کتنی جہالت کی بات ہے کہ یہ والا کام بقول اس کے کہ قرآن میں اللہ نے کیونکہ ذکر کر دیا تو یہ ہو گیا، ورنہ وہ سوچتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، جبکہ دنیا اس زمانے میں ان مسلم علاقوں کے علاوہ بھی تھی اور یہ مختلف اقوام میں رائج تھا۔ تو یہ تو عالم ہے ان جاہل خلفاء کا۔ اب اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے بعد ابن کثیر دمشقی کہ جن کی وفات ہوئی 774 میں، وہ اپنی کتاب یعنی اسی کتاب البدایہ والنہایہ میں اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ یہ مختلف جگہ یہ کام ہو رہا ہے، مختلف اقوام اس میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد جو ہم نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا ہے آپ کے سامنے، وَهِيَ فَاحِشَةُ اللَّوَاتِ، اور یہ ہے یہ وہی گناہ ہے، وَهِيَ فَاحِشَةُ اللَّوَاتِ الَّتِي قَدْ اُبْتِلِيَ بِهَا غَالِبُ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ، اور یہ وہی گناہ ہے لوات کا کہ جس میں مبتلا ہیں ہمارے اکثر بادشاہ اور عمراء۔ اب یہاں پر اصل موضوع یہ ہے کہ 700 سال پہلے منیمم 750 سال پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ غالب الملوک، اکثر ہمارے بادشاہ اور عمراء یعنی جتنے بھی امیر ہیں، گورنرز ہوں، فوجی ہوں، یہ سب لوگ، والتجار اور تاجر، والعوام یعنی عوام اہل سنت بھی اس زمانے میں اکثر ان کاموں میں مبتلا تھے، والکتاب اور کتابیں لکھنے والے، والفقہاء اور اکثر فقہا، والقضاۃ اور اکثر قضات، ونحوہم اور انہی طرح کے مختلف طبقات، الا من عصم اللہ منہم، مگر یہ کہ جن کو اللہ نے بچا لیا ہو، الا یعنی کچھ ہی لوگ باقی بچے ہیں ان کاموں سے۔ اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے آن لائن قرآن کا، اس سے بھی پبلک کو بچنا چاہیے، اور اگر پڑھوا رہے ہیں تو ان لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں کرنے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جتنی بھی لڑکیاں جہاد النکاح کے لیے گئیں یا بالفاظ دیگر جہاد الزنا کے لیے گئیں، وہ انہی آن لائن قرآن پڑھانے والوں سے کانٹیکٹ کی وجہ سے گئیں، یورپ اور امریکہ سے۔
اسی طرح سے بہت سارے لوگ ISIS کے جو گئے وہ بھی انہی لوگوں کے ذریعے سے گئے۔ تو دیکھیں اب 750 سال پہلے یہ آپ کے بڑے عالم یعنی ابن کثیر فرما رہے ہیں فَعَلَى الرَّجُلِ کہ ایک مرد پر لازم ہے۔ کیا لازم ہے؟ ایک مرد پر۔ اب یہاں پہ الرجل کا معنی کیے جا سکتے ہیں ایک شخص پر، ایک آدمی پر، یا الرجل سے مراد ایک شریف آدمی پر، یا الرجل سے مراد ایک صحیح معنی میں جو ایک مرد ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان لوگوں سے بچائے، بچپنے میں بھی اور بلوغ کے بعد بھی۔ اَن يُجَنِّبَهُ مُخَالَطَةَ هَؤُلَاءِ الْمَلَاعِينَ ان ملعونوں سے ملنے جھلنے سے روکے کہ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو اب اگر آپ کے مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کے ایک بڑے عالم ابن کثیر دمشقی آج سے 750 سال پہلے تقریباً یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی شریف آدمی ہے، جو بھی صحیح معنی میں مسلمان آدمی ہے، وہ ان لوگوں سے ملنے جھلنے سے اپنے بچوں کو بلوغ سے پہلے اور بلوغ کے بعد بچائے، لوگوں سے بچائے۔ تو انہوں نے پوری فہرست بیان کر دی ہے کہ اس میں غالب الملوک والعمراء والتجار والعوام والکتاب والفقہاء والقضاة ونحوہم الا من عصم اللہ منہم، مگر یہ کہ جو تھوڑے بہت بچ گئے لوگ، اب تھوڑے بہت بچ گئے تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں سے بچایا جائے۔ جب یہ کتابیں ترجمہ نہیں ہوتی تو لوگ اپنے بچوں کو ان لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ 750 سال پہلے آپ کے بڑے عالم کہہ چکے تھے کہ اس قسم کے لوگوں سے ان کو بچایا جائے۔